اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ نے ادھر غور کرنا ہے کہ کس کس طرح سے اللہ زندوں کو تلقین کر رہے ہیں، اور ہم نے اسے مردوں پر پڑھنے والی اسپیشل سورت بنا دی ہے اور اسپیشلی پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے اور بھی بہت جھوٹ باتیں ہوتی ہیں کہ جو دن کے ایک حصے میں یاسین پڑھ لے تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ ہر چیز میں آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک تو ہم جھوٹ نہ بولیں، دوسرا یہ کہ ہم وہ بات نہ کریں جس کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ تعالیٰ حکمت والے قرآن کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی اس قرآن میں اتنی حکمت ہے کہ آپ جس نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اس کی ایک ایک بات میں کئی صدیاں ہم طے کر سکتے ہیں اور حکمت پر پوری مبنی ہے۔ اور یہ جو آیت نمبر 3 ہے، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ جب ہم نیا قرآن سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ایمان رکھنے کے لیے تو اس آیت پر ایمان رکھتے ہی ہیں کہ ہاں جی اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک آپ اے نبی رسولوں میں سے ہیں۔ اب میں جب قرآن پڑھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ یہ نبی اگر میرے زمانے میں ہوتے اور میں پچھلا یہودی عیسائی ہوتی اور میں بھی بڑے اپنے دین سے کنسرن ہوتی، جیسے باپ داداؤں کو ہی دین سے کنسرن ہوتی، چلے اصلی دین میرے پاس بھی نہ ہوتا، میں بھی اپنے جیسے پہلے ہم باپ داداؤں کو ہی دین سے بلونگ کر رہے تھے اور ہم پہلے بھی بہت ہی زیادہ حدیثوں پہ چلنے والے لوگ تھے۔ آج ہمیں جب اس کی حقیقت پتہ چلی تو ہم قرآن پر آ چکے ہیں، لیکن ہم دیکھا جائے تو اچھے خاصے دیندار لوگ تھے۔ اگر ہم سوچیں کہ میرے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور میں وہی باپ داداؤں والے دین کی پابند ہوں، اور اس پر مجھے یہ پتہ چلے کہ نبی پر وحی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اس طرح سے سوچتی تھی کہ وہ مجھے آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ پر تو فرشتہ آ کر فرشتے نے میرے حق میں گواہی دی ہے اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو میں کہتی کہ میں کیسے مانوں کہ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں تو آپ رسول ہیں، میں کیسے مانوں؟ کیونکہ وہ فرشتہ تو مجھے تو نہیں دکھتا، آپ کو ہی دکھتا ہے، وہ وحی تو آپ پر ہی ہوئی، مجھے تو آواز نہیں آ رہی ہے۔ تو اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ میں کیسے سمجھوں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں؟ میں کئی جگہ جاتی تھی، کئی جگہ میں نے اپنے کویسچن ڈالے کہ یہ کیسی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میں رسول ہوں اور ہم اسے مانیں؟ تو کچھ اور سمجھائیے نا مجھے کہ میرے دل کو تسلی ہو کہ نبی اپنے آپ کو کیسے منواتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں جی بی بی آپ کو ایسے ہی ماننا پڑتا۔ میں نے کہا ایسے کیسے میں مانتی؟ کہا نہیں بس آپ ان کی شکل دیکھتی اور آپ سرینڈر ہو جاتی۔ میں نے کہا نہیں تو پھر سب کیوں نہیں مسلمان ہوئے؟ سارے لوگ کیوں نہیں مسلمان ہوئے؟ جب نبی کی شکل دیکھ کر لوگ سرینڈر ہو جائیں تو پھر اتنی دشمنی، اتنے جنگ اور اتنے لوگوں کو 4 مہینے کا وقت ملا اور ان کو خالی کرنے کا حکم ملا اور 4 مہینے میں سب مسلمان نہیں ہوئے، کئی لوگوں نے چیک آؤٹ کیا ہے۔ آج وہی بات ہوئی کہ جب ہم نے قرآن سے خود دیکھنے کی کوشش کی کہ اللہ آپ مجھے اس کا جواب دیجئے نا، کہ ایک نبی آ کر کہیں کہ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو میں اس کو کیسے مانوں؟ تو ساری آیتیں اتنی ایزی تھیں، ساری بات کھل گئی کہ نبی نے کبھی بھی آ کر کوئی نئی بات نہیں کہی ہے۔ وہ جو ایک بڑی پیاری آیت ہے، ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں تو تصدیق کرتا ہوں لما بین یدیہ، جو تمہارے پاس ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور کئی جگہ پھر آیتیں ملی کہ جو تم نے چھپا رکھا تھا جو قصے وہ نبی پہ کھول دیے گئے، اور اس صورت میں پھر پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول سچ بات کر رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور تم جیسے فار ایگزامپل ہم پردے کی بات اور شراب کی بات لے لیں کہ اگر کوئی کہے کہ جی شراب تو نبی کے دور میں حرام ہوئی،
تو نبی ہی کے کمپینین میں سے ایک شخص اٹھ کر کہے کہ نہیں جی ہمارے بھی صحیفوں میں شراب حرام ہی تھی. جو چیز خبیث ہو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ برا کہیں، جو چیز شیطانیت میں سے ہو، تو کبھی وہ حلال ہو سکتی ہے. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اچھے کمپینین ملے اللہ کی رحمت سے، کیونکہ وہ علم پر اللہ کے رسول کو انہوں نے مانا تھا. یعنی انہوں نے شکل دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے آبزرو کر کے اپنی پچھلی کتاب سے اللہ کے رسول کو مانا تھا. تو اس لیے وہ لوگ سچے مسلمان ہوتے ہیں جو خود تحقیق کے بعد مسلمان بنتے ہیں. ہم جو پیدائشی ہوتے ہیں ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور ہم تو قصے کہانیوں کے قائل ہی ہیں کہ پہلے حلال تھی پھر حرام ہوئی. اور استغفر اللہ اپنے جھوٹ میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نام بھی لے لیتے ہیں کہ وہ بھی پیتے تھے، یہ بھی پیتے تھے، یہ بھی پیتے تھے، جو کہ ہمارا نن آف آور بزنس، کہ ہمیں کیا ضرورت تھی نام لینے کی کہ ایک اس طرح سے کہ انہوں نے اپنے شراب میں دھت تھے تو پھر انہوں نے شراب کا اپنا مٹکا توڑا. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ ساری چیزیں مجھے ہمیشہ یہ کلک کرتی تھی کہ میں کیسے مانوں انک لمن المرسلین. تو اللہ نے مجھے اللہ کی کتاب سے سمجھایا کہ اللہ کے رسول وہ پرانی باتیں لاتے تھے جو ان کے درمیان پردوں میں بہت حائل ہو گئی تھی، اور جب وہ چیلنج کرتے تھے کہ تم اس کو اپنی پچھلی کتاب سے تصدیق کر لو، تو جو ان میں سنسیئر ہوتا تھا وہ واقعی اس بات کو مان جاتا تھا. یؤمنون بہ، اہل کتاب میں سے جو سنسیئر ہوتا تھا وہ ایمان لے آتا تھا اس کتاب پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ انوکھی بات نہیں بتا رہے ہیں. تب جا کر میرے دل کو تسلی ہوئی کہ انک لمن المرسلین کس طرح سے سوٹ کرے گا کہ اے نبی آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں. اس پر میں بریکٹ ڈالوں گی اور میں کہوں گی کہ آپ پرانی وحی کو ریفریش کرتے ہیں، آپ وہ قصے سناتے ہیں جو ان کے بڑوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، آپ ہر وہ بات کی تائید کر رہے ہیں جو اسلام میں ہے اور جس کو انہوں نے اسلام سے دور کر دیا تھا. اور اسی کے ہی ساتھ آگے آیت نمبر 4 بنتی ہے علی صراط مستقیم. یہ اللہ کے نبی کو جو خوشخبری مل رہی ہے یہ میری اور آپ کی اولین ترجیح ہے. میری دعا ہے کہ اللہ میرے اعمال نامے پر بھی یہ لکھا ہو کہ میں نے اپنی پوری زندگی صراط مستقیم پر گزارا. وہ کب ہوگا؟ جب میں رسول کی وحی کی پیورٹی کے ساتھ اتباع کروں گی. تو انشاءاللہ آپ کے اور میرے بھی اعمال نامے پہ یہ لکھا ہوگا کہ علی صراط مستقیم، کہ رسول بے شک میسنجرز بے شک آپ ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. سیدھے راستے پر اللہ کس کو فتویٰ دے رہے ہیں؟ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ چلتا ہے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ کوئی غیر اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، یہ نازل ہوا ہے قرآن حکیم عزیز رحیم ذات کی طرف سے جو کہ غلبے والی ہے، جو کہ سب پر رحمت فرمانا چاہتی ہے. سب پر وہ رحمت فرمانا چاہتی ہے، لیکن ایک قانون اللہ کے جو اپنی جگہ اٹل ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کو جہنم میں ڈالنا پڑے گا. اور جو کہ اللہ ہمیں بھی دنیا میں عقل پر بلاتے ہیں، جب ہم نہیں سمجھتے ہیں تو تھوڑا سا اللہ ہماری گچی مروڑتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو بڑی خوبصورت اس کی سٹارٹنگ ہے. دل سے اگر بندہ پڑھ لے تو میتوں پہ ایسے ہل ہل کر نہ پڑے کہ جی یاسین ختم کر لو. اچھا جی، اب جناب ایک میں آپ کو آیت نمبر 6 پر بلا رہی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت لوگ اچھی عربک بھی جانتے ہیں اور ایک بیس آپ کے پاس قرآن کا ہو. آپ کے پاس جو قرآن کا ایک بیس ہے، فنڈامنٹلز ہیں، اس میں آپ نے جو ماں کا ترجمہ کیا ہے وہ کبھی نہیں بھی آتا ہے اور کبھی جو بھی آتا ہے یہ آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. اور اسپیشلی جب اللہ آ جائے تو ماں کو ہم نیگیٹو سورس میں لیتے ہیں اور ہم ماں کو نہیں کر دیتے ہیں. اب جناب اب یہ آپ کی آزمائش آ گئی. اب سمجھیں کہ آپ بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ بہت بڑے علامہ ہیں، آپ بہت بڑے مفتی ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. بڑوں نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا اور اس وقت بھی آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں.
اور میں اس کا ترجمہ کروں گی جو. اب آپ میرے ساتھ اگری ہوں تو آپ خود دیکھ لیجئے. آپ کو نہیں سمجھ آتا ہے تو آپ نہیں کا ترجمہ کر کے میرے نزدیک تو پوری بیس ہل جائے گی اللہ کے کلام کی, اللہ کے قانون کی بیس ہل جائے گی اگر آپ نے نہیں کا ترجمہ اٹھایا. اور میرے نزدیک اس ماں کا ترجمہ جو ہے, اور اس وقت بھی آپ کے قرآن میں اگر آپ نظر ڈالیں تو ماں کا ترجمہ نہیں آ رہا ہے, اور میں اس کو جو سے اٹھاؤں گی. تو آپ نے غور کرنا ہے آیت نمبر 6 میں کہ اے نبی آپ سچے رسول ہیں, سیدھے راستے پر ہیں, عزیز رحیم ذات کا کلام ہے یہ نازل ہوا. اس کا مقصد بتایا گیا, پرپس, اس کا مقصد بتایا گیا. لِتُنذِرْ, اے نبی آپ منذر ہیں, آپ نذیر ہیں, آپ نے انذار کرنا ہے. آپ نے زبردستی دم کر کر کے کسی کے سینے میں نہیں ڈالنا, آپ نے انذار کرنا ہے. نبی بھی کسی کے سینے میں نہیں ڈال سکتے ہیں جس سے پسند کریں, محبت کریں. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اے نبی آپ بھی دل میں نہیں اتار سکتے ہیں کسی کے کلام جس کو آپ محبوب رکھیں. تو بات کیا ہوئی؟ لِتُنذِرْ, اے نبی آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ نے اویئرنیس دینی ہے, انذار کرنا ہے قومن, لوگوں کو, ما انذر آباؤہم. اب اگر آپ اس کا ترجمہ مفسرین کے حساب کے مطابق نہیں لیتے ہیں تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آپ انذار کریں لوگوں کو کہ نہیں انذار کیے گئے ان کے باپ دادا, ان کے باپ دادا بھی انذار نہیں کیے گئے. فہم غافلون, بس وہ غفلت میں رہے. تو جناب کوئی بات ہی نہیں بنی. آپ خود دیکھ لیجئے, 100 بار سوچئے. میں تو ویسے بھی کہتی ہوں اندھے بہروں کی طرح اپنے کسی ٹیچر کے پیچھے نہ چلیں, اور اسپیشلی دینداروں کی تو باتوں میں جھانسے میں آیا ہی نہ کریں, کیونکہ یہ دینداروں نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچانا ہے. تو غور کیجئے کہ قرآن کی دوسری آیتیں ہیں کہ اے نبی آپ سے پہلے یہاں انذار کرنے والا نہیں آیا تھا, یعنی وہ بھی آیا تھا, ابراہیم ہی کی تو پورے عمارت اور بنی ہوئی ہے, یعنی کرنٹلی نہیں آیا تھا. لیکن اس وقت باپ داداؤں کی بات ہو رہی ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کرنٹلی کوئی نہیں آیا تھا, تو اے نبی آپ نے انذار کرنا ہے. اب اس وقت آ رہا ہے ان کے باپ دادا تک غافل رہے. ہم نے اس پوائنٹ کو لینا ہے کہ وہ غافل رہے باپ دادا کہ ان کے پاس آیا تھا, تو اللہ نے ان کو اپنے غصے کا شکار کر دیا. یہ آپ کو اب آگے ملے گی کہ جب یہ غافل رہے, انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل میں اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھایا, تو اللہ نے ان کو ان کے گردنوں میں توق ڈال دیا. ان پر اللہ نے اپنے ناراضگی کا فیصلہ طے کر دیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے, سورہ بقرہ کی طرح کہ آپ کو جو سورہ بقرہ میں 5 اور 6 پوائنٹس ملتے ہیں کہ تمہیں غیب پر ایمان لانا ہے, صلات کا, زکوٰۃ کا, آخرت کا, پچھلی کتاب کا اور کرنٹ کتاب کا, یہ عقیدہ رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اللہ نے یہاں فتوے پاس کر دیے اور پھر کہا کہ ایسے لوگ جو یہ سب جانتے ہوں, تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, یہ نہیں مانیں گے. سورہ بقرہ کو میں اس وقت ڈسکس کر رہی ہوں کہ یہ کوئی بات ہوئی کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو اللہ تعالیٰ پھر ہم تبلیغ کیوں کریں جب آپ نے ایک فیصلے کر ہی دیے کافروں پر, جو آپ کو نہیں مانتا, آپ نے اگر اس پر فیصلہ کر دیا ہے. کفروا کو ہم کہتے ہیں کافر. اللہ جی جو آپ کو نہیں مانتا, آپ نے فیصلہ کر دیا ہے, ڈراؤ نہیں ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے, تو ہم لگو کام کیوں کریں, ہم فضول کام کیوں کریں جب آپ نے پہلے سے ہی نہ ماننے والوں کے لیے فیصلہ ہی کر دیا ہے, تو ہم کیوں کام کریں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو 5-6 پوائنٹ ہیں وہ جس کو پتہ ہیں اس کے بعد وہ اگنور بھی کرتا ہے, تو اب وہ جب تک خود اپنے دل کی آنکھ نہیں کھولے گا تمہارے ڈرانے سے, وہ اپنے دل میں زندہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ بتا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کرے کہ جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں. تو اب ہم نے ترجمہ اٹھانا ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے
عام مفسرین کے رائے کے مطابق نہیں کا ترجمہ دیا جو میرے نزدیک سوٹ نہیں کرتا، اور مجھے میرے اللہ کو شکل دکھانی ہے کہ جی تم نے کیا لیا، مفسرین نے تو نہیں لیا، اور بات تو میچ نہیں کر گئی، بات تو بڑی ٹیڑھی میڑھی ہو گئی، اور آپ اور میں تو ویسے بھی اندھے بیروں والا ایمان رکھتے ہیں، تو ہم تو اسی لسٹ میں چلے جائیں گے قوم عاد اور قوم سمود والی کہ فاستحبوا العمى علی الہدی، اور نہ ان کے پاس اتنا کانفیڈنس تھا کہ یہ اللہ کی بات کو خود بھی سمجھ سکتے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ دی، اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں جو میں نے سمجھا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تم نے انذار کرنا ہے اے نبی ایسے لوگوں کو، ما انذر آباؤہم، کہ جو ڈرائے گئے ان کے باپ دادا بھی، فہم غافلون، پس وہ غفلت میں پڑے رہے، تو لقد حق القول، البتہ یقیناً ثابت ہو گئی بات ان پر، ان کے اکثریت پر، علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر بات یہ طے ہو گئی، فہم لا یؤمنون، یہ اللہ تعالیٰ کب کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کب کرتے ہیں کہ فہم لا یؤمنون، جب انسان غفلت میں ہوتا ہے اور اس کو حقیقت پتہ ہوتی ہے، انوسنٹ نہیں ہوتا ہے، جب وہ بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے لیکن وہ ایکٹنگ کرتا ہے، وہ اعراض کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہر جباریت، اپنی ناراضگی کی مہر اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہ چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ نہیں سے لیں گے تو بات تو بنے گی نہیں کہ ان کے باپ داداؤں کو بھی نہیں ڈرایا گیا اور یہ غافل بھی تھے، تو اللہ نے ان پر اپنا فیصلہ ثابت کر دیا کہ یہ ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ تو بات کیا کر رہے ہو، بول کیا رہے ہو، کر کیا رہے ہو؟ جیسے میں نے کل رات صلاۃ اللیل میں نے بتایا کہ ہمیں بولتے ہوئے کچھ ہوتا ہے کہ الہی یردو کا پارا، یعنی ہم لوگ ایک جاہل قوم ہیں، ہم کہتے ہیں الہی یردو کا پارا، یعنی کوئی ڈھنگ کا نام ہی لے لیتے، یعنی یہ ہمارے مفسرین نے جو کیا ہم اندھے جانوروں سے زیادہ بدتر، ہم کہتے ہیں وما لیا کا پارا۔ اب تھوڑا سا تو سوچ لو، اب تو بہت پڑھے لکھے اسمارٹ ہو گئے ہو سب، اب تم لوگ کہو کہ جی 23 پارا، 22 پارا، 22واں پارا، اتلو ما اوحیا، تو یار کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے اندھوں کی طرح چلتے ہیں؟ تو اس لیے اب کچھ ہم نے کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ سورہ یاسین کی اگر ماں کو، لِتُنذِرَ قَوْمًا، ماں کو اگر آپ نہیں لوگے، بات تو پوری جہالت پر جائے گی، اور آپ اللہ کے آگے اس جہالت کی صورت میں کھڑے ہو گئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں بھی سورہ یاسین میں ماں کے ترجمے کو نہیں لیتی تھی، اور ہم میں سے کچھ لوگ تو ابھی میری یہ بات سے جان چھڑا کے بھاگیں گے کہ بھائی یہ کیا بول رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو اس لیے آپ نے اپنا اسٹیٹس بنانا ہے، آپ کو اور مجھ کو 1 to 1 اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میں نے اور آپ نے کیا خرابی میں اچھائی کی یہ بتانا ہے، صرف آئین گائن پڑھا کے نہیں جانا ہے اس دنیا سے۔ ہم کو ہمارے وقت کا، ہمارے زمانے کی جو لیکنگ ہے ہم کو اس پر ڈسکس کرنے آنی چاہیے، اور میں نے آپ کو اس وقت بتا دیا ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ان پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے توق ڈال دیا، ان کی گردنوں میں اندھی تقلید کی توق ڈال دی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، اللہ اتنے ناراض ہوئے ان کی غفلت کی وجہ سے کہ ان کو ڈرایا گیا تھا، جو ڈرائے گئے تھے، جو ڈرائے گئے تھے، نہ کہ ہم اس کا ترجمہ کریں نہیں ڈرائے گئے تھے، جو ڈرائے گئے تھے لیکن غفلت میں رہے، اللہ نے اپنے ناراضگی کا غضب کی بات سب پہ فٹ کر دی، ان میں سے میجورٹی پر، کہ اب انہوں نے نہیں ماننا، ان کا ٹائم لیمٹ ختم ہو گیا تھا ڈھیل کا۔ اور آیت نمبر 8 کو دیکھیے کہ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا تو بندے کو مقلد کر دیتے ہیں کسی کا، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں نا تو پھر وہ جوتی بن جاتا ہے، پھر وہ انہی کے ہی پیروں کے نیچے رہتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے خود ہی انیشیٹ کیا ہے وہ جوتی بننے کے لیے۔
تو اللہ نے بھی کیا کیا کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ڈال دیا ایسے لوگوں کی، ان لوگوں کی، غافل لوگوں کی جنہیں ڈرایا گیا تھا، ان کی گردنوں میں ان کو توق ڈال دیے گئے، اور وہ توق کی شکل بتائی گئی کہ فہیا الی الاذقان، وہ تھوڑیوں تک جکڑ دیے گئے تھے ان کی گردنوں میں، کہ فہم مقمحون، وہ سر اٹھائے بس کھڑے رہتے تھے، یعنی وہ پیچھے سے فتوے کے انتظار کے بغیر اپنے دین کو نہ جان سکتے تھے، نہ پہچان سکتے تھے، نہ ایڈریس کر سکتے تھے، نہ تبلیغ کر سکتے تھے۔ وہ ایک کھانا پینا، کپڑے، گھر، صفائی، دیٹس اٹ۔ وہ دین پر بات نہیں کر سکتے تھے، وہ اندھی تقلید میں گرے ہوئے تھے۔ اللہ نے بھی ان کو ایسے ہی رکھ دیا۔ اور یہاں ختم نہیں ہوئی بات، اور کیا کیا رب تعالیٰ نے، اور اللہ نے اور بھی بنا دیا، ان کے آگے بھی ایک دیوار، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ڈھانپ دیا ان کو اس طرح سے کہ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اب ان کے پاس خود کی کوئی سیلف آبزرویشن بھی نہیں تھی، یہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ ان کو ٹائم بھی نہیں دے گا، اللہ ان کو مصروف بھی رکھے گا، یہ خوب مصروف رہیں گے، اور یہ خود ہی منہ سے بولیں گے کہ آئی ایم سوری، میرے پاس آبزرویشن نہیں، آئی ایم سوری، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا، یہ خود بولیں گے، کیونکہ ہم نے ٹائم نہیں نکالا، ہم نے وتواصوا بالحق والا پیپر مس کر گئے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، گھاٹے میں جائے گا ہر وہ بندہ جس نے یہ 4 کمپلسری سبجیکٹ کو پاس نہیں کیا، کہ آپ کا عقیدہ شرک سے پاک ہو، آپ جو بولتے ہو اس پر عمل بھی کرتے ہو، گھر میں آپ کا عملی نمونہ ہو کہ آپ ایک نیک انسان ہو، اور آپ نے ڈسکس کرنی ہے، دیٹ از وتواصوا بالحق۔ آپ کو ڈسکس کرنا، اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے گھنٹوں میں سے اتنے گھنٹے ڈسکس کی، لیکن پروڈکٹیو۔ کیا جو لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں وہ ڈسکشن میں نہیں بیٹھے ہوتے، وہ تو مراقبے پہ مراقبے کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو کئی گھنٹوں کی کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بیس کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے ساتھ مکسنگ ہوتا ہے، امپیور ہوتا ہے، بلکہ یہ دوسروں کو بھی امپیور کرنے کی پوری تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو نہایت ناراضگی ہے اس بات پر جب انسان آیت کے ساتھ جدال کرتا ہے، آیت ہوتے ہوئے جدال کرتے ہو، ٹھیک ہے، تم اپنے راستے، ہم اپنے راستے، اعملوا علی مکانتکم انی عامل۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس دین کو پیور رکھنے والوں میں اللہ ہمارا نام شامل رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے آگے پیچھے دیوار لگا دیتے ہیں، وہ حق کو دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ اور اب دوبارہ سورہ بقرہ والا انداز آ گیا، سواء علیہم، برابر ہیں ان پر، یعنی انذرتہم ام لم تنذرہم، یعنی تمہارا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا، کلیجے توڑنا نہ توڑنا، یہ برابر ہے۔ لیکن ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے اپنے طور پر کسی کو نہیں کنسیڈر کرنا کہ جی اس پر تو مہر لگ گئی ہے، اس کو نہیں ڈرانا ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں اپنے بندوں کو کہ کس پر مہر لگ گئی ہے، کس کو کتنا ٹائم ملا ہے۔ ہم اپنا کام کریں، اللہ اپنے کام کے ذمہ دار ہیں، لیکن اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنی ضد سے نکالنے کے لیے یہ آیتیں بتا رہے ہیں کہ ضدی مت بنو، تکبر مت کرو، اپنے اوپر آگے پیچھے دیوار مت حائل کر دو اللہ کے غصے کی، اتنا اندھاپا مت کرو، اتنے بڑوں کی عزت مت کرو کہ قیامت میں جب جل رہے ہوگے تو جہنم میں اللہ سے ان کی شکایتیں کر رہے ہوگے پھر کہ اللہ جی ان کو دگنا عذاب دیجئے۔ اب تمہاری بڑی زبان چل رہی ہے اپنے بڑوں کے لیے، پہلے جب دنیا میں کہہ رہے تھے کہ اپنے بڑوں کے لیے سوچ سمجھ کر ان کے آگے دین کو مانا کرو، بھئی دوسری ان کی خدمتیں کر لیا کرو نا، ان کے پیر ویٹ دبا لیا کرو، ان کے سر میں تیل ڈال دیا کرو، لیکن دین کے معاملے میں ان کی کیوں سننی ہے؟ دین تو وہ ہے جو آپ کو نظر آئے اور ان کو بھی نظر آئے، اور اگر جس کو اللہ کی کتاب سے نہیں نظر آتا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ لیکن اللہ ہم سب کو صحیح رخ سے
قرآن کو پڑھنا نصیب کرے کہ یہ آیت بھی مجھے سمجھنے کے لیے کافی دیر لگی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو سارا فنڈامنٹل پتا ہوتا ہے، لیکن یہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے بڑوں کے ساتھ منسلک ہو کے پھنس چکے ہوتے ہیں، ان کو بہت ہی کچھ ایڈوانٹیجز مل چکے ہوتے ہیں دیندار بننے پر، اپنی خاص حنفی شافعی اور کتابیں لکھنا اور اپنے نام اپنے مدرسے، یہ اتنے جکڑ چکے ہوتے ہیں کہ اب اگر یہ حق بھی جان لیں تو یہ بیک آؤٹ نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ اگر میں اور آپ بھی اسی طرح کہیں جکڑ چکے ہیں، پروردگار ہم کو ہماری زنجیروں سے آزاد کر دیجئے، ہمارے آگے سے اور پیچھے سے دیوار کو ختم کر دیجئے، اللہ ہمارے اندھاپے کو ختم کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنا دیجئے، ہمیں مومن بنا دیجئے، اللہ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دیجئے. اس آیت کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں تھرڈ پوائنٹ کہ آپ صرف انہی کو ڈرا سکتے ہو جو اتباع کرے گا نصیحت نامے کی. آپ صرف ڈرا سکتے ہو، ادھر بھی عمل نہیں کرا سکتے ہو. آپ صرف انذار کر سکتے ہو جو خود پڑھنا چاہتا ہو اور رحمان سے بالغیب بغیر دیکھے ڈرتا بھی ہو، تب خوشخبری دو ایسے لوگوں کو کہ ان کی بخشش بھی ہے اور اجر کریم بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اتباع کرنے والا، صرف باتیں اور درس کرنے والا نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنوں میں سے کر دیجئے اور ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ اگلا سال دیکھنا نصیب فرمائیے. اگلے سال تک ہماری عقل کو اور وسعت عطا فرمائیے، ہمارے مال میں وسعت عطا فرمائیے. ہمارا دینا پروردگار ہمیں اللہ کے راستے میں اور خرچ کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائیے. بس اللہ ہماری جہاں کہیں جو برائیاں ہیں آپ کی رحمت سے دور کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.